مومن مومن کا آئینہ ہے، المؤمن مرآت المؤمن، مومن مومن کا آئینہ ہے۔ اور جس طرح وہ شیشہ، وہ آئینہ پہلے والے کے ہاتھ میں ہو، وہ پہلے والے کے چہرے کے دبے تمہیں نہیں بتاتا، وہ پہلے والے کے عیب تمہیں نہیں بتاتا، اسی طرح بتایا اس حدیث میں کہ مومن مومن کا آئینہ ہے، تو مومن بھی دوسرے مومن کے عیب نہیں بتایا کرتا، اس کے عیب پہ بلکہ پردہ ڈالا کرتا، اس کے اشتہارات اور پیرا فلیکس نہیں لگایا کرتا، کسی کے خلاف اگر کوئی چھوٹی موٹی بات مل جائے تو پورے علاقے اور محلے میں ڈنڈورا نہیں پیٹتا، مومن مومن کا آئینہ ہوا کرتا ہے، اس کے عیب پہ پردہ ڈالتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا کسی کا عیب دیکھو اس پہ پردہ ڈالو اور قیامت کے دن میرا رب تمہارے عیبوں پہ پردہ ڈال دے گا۔ بات تو چھوٹی سی ہے میرے نبی کی حدیث کے الفاظ کے اعتبار سے، لیکن اس کے اندر ایک سمندر سمایا ہوا ہے۔ المؤمن مرآت المؤمن، مومن مومن کا آئینہ ہے۔ دوسری حدیث مثال کے طور پہ میرے نبی نے فرمایا اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، کالنجوم کیا مطلب کہ جس طرح زمین و آسمان کے اوپر چمکتے ہوئے ستارے ہیں، کوئی زیادہ چمکتا ہے، کوئی کم چمکتا ہے، کوئی اس سے دھیما چمکتا ہے، لیکن ہر ستارہ چمکتا ہے، ہر ستارہ روشنی دیتا ہے، اور قرآن کہتا ہے وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ، تم ان ستاروں کی روشنی سے، ستاروں سے تم راستہ پاتے ہو، وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ، وہ ستاروں کی روشنی تمہیں رہنمائی دیتی ہے۔ ذرا گاؤں دیہاتوں میں چلے جاؤ جہاں نیٹ نہیں ہے، وہاں ستاروں کی روشنی میں بھی لوگ چلتے ہیں۔ ذرا سمندر پہ چلے جاؤ، ستاروں کی اس روشنی میں وہ کشتیاں بھی چلتی ہیں، تو فرمایا وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ، وہ ستارے تمہاری رہنمائی کرتے ہیں۔ میرے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ان برگزیدہ صحابہ، ان ہستیوں کو، ان عظیم ہستیوں کو ستاروں کے ساتھ تشبیہ دی، فرمایا اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ان ستاروں کی طرح ہیں۔ فرمایا جس طرح آسمان کے ستارے جگمگاتے ہیں، روشنی دیتے ہیں، ہر ایک روشن ہے، اسی طرح میرے صحابہ بھی ہدایت کے مینارے ہیں، رشد و ہدایت کی روشنی اور رہنمائی کرتے ہیں۔ کوئی ابو بکر کی صورت میں ہے، کوئی عمر کی صورت میں ہے، کوئی عثمان اور حیدر کرار، طلحہ اور زبیر، کوئی بلال، کوئی امیر معاویہ، اور کوئی عبداللہ ابن زبیر، کوئی عبداللہ ابن مسعود، کوئی عبداللہ ابن عمر کی صورت میں، ہر صحابی جگمگا رہا ہے، چمک رہا ہے، ہر ایک کی اپنی اپنی چمک ہے، ہر ایک کی اپنی اپنی روشنی ہے، ہر ایک روشنی دے رہا ہے۔ اور آگے کیا فرمایا فَبِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ، ان سارے ستاروں میں سے جس کی اقتدا کرو، جس کے پیچھے چلو، جس کا لڑ پکڑو، جس کا پلہ پکڑو، فَبِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، ہدایت پا جاؤ گے۔ کسی ستارے کی روشنی میں کہیں جانا ہو، وہاں تک تم پہنچ جاؤ گے۔ یہ ہے اوتیت جوامع الکلم، میرے نبی نے فرمایا مجھے جامع کلام دیا گیا۔ کلام تو مختصر الفاظ میرے نبی کی زبان سے نکلے، لیکن اس کے اندر ایک سمندر ہے، ایک دریا ہے جو سمو دیا گیا۔ یہ میرے اور آپ کے نبی کو جامع کلام عطا فرمایا۔ تو پہلی چیز دوسرے انبیاء پر جو میرے اور آپ کے نبی کو فضیلت دی، فرمایا وہ پہلی چیز کیا تھی؟ اوتیت جوامع الکلم، مجھے جامع کلام عطا فرمایا۔ اور دوسری چیز فرمایا وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ،
وہ کسی اور کے چہرے میں وہ روب نہیں تھا۔ صحابہ فرماتے ہیں جب نبی علیہ السلام جلال میں غصے میں ہوتے تھے تو یوں لگتا تھا آپ کے چہرے انور میں، آپ کے چہرے مبارک پہ کسی نے انار نچوڑ دیا گیا ہو، آپ کے چہرے کی طرف کوئی نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھ سکتا۔ جب آپ باز فرماتے، نصیحت فرماتے تھے، بیان فرماتے تھے تو فرمایا سارے صحابہ اپنی نظریں جھکا کر بیٹھتے تھے سوائے ابو بکر کے، سوائے عمر کے، کہ وہ آپ کے سامنے بیٹھتے تھے اور آپ کی ہاں سے ہاں ملاتے تھے، سر ہلاتے اور نبی علیہ السلام کو دیکھتے رہے۔ وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ، میرے اور آپ کے نبی کو وہ رعب اور دبدبا عطا فرمائے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا رعب 1 مہینے کی مسافت پر دشمن پر چھا جاتا ہے، دشمن 1 مہینے کی مسافت پر ہو اور نبی علیہ السلام کے رعب سے وہ وہاں کپ کپا جاتا ہے۔ وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ، مجھے رعب کے ساتھ میری مدد کی گئی۔ اللہ نے یہ میرے اور آپ کے نبی کو یہ رعب عطا کیا، یہ شجاعت اور بہادری اور دبدبا جو دیا میرے اور آپ کے نبی کو عطا فرمایا۔ ایک دن مدینہ میں ایک عجیب سی آواز سنائی دی، سب اکٹھے ہوئے صحابہ کہ ہم جائیں ذرا اس آواز کی طرف، یہ کیا آواز آ رہی ہے، یہ خطرناک آواز کس کی ہے؟ اکٹھے ہو کر ٹولیوں میں 5 6 اور 4 ہو کر جانے لگے اور دیکھا تھوڑی دیر میں آگے پہنچے تو نبی علیہ السلام تشریف لا رہے تھے۔ صحابہ تو ابھی جا رہے ہیں لیکن نبی علیہ السلام ننگے گھوڑے کی پشت پہ پہلے سے جا کر کے مدینہ کے چاروں طرف چکر لگا کے اپنے اس گھوڑے کی ننگی پشت پہ بیٹھ کر واپس تشریف لا رہے ہیں۔ یہ ہے جو میرے اور آپ کے نبی کو جو شجاعت عطا کی، جو بہادری، جو دلیری، جو جرأت میرے اور آپ کے نبی کو عطا فرمائی گئی، وہ کسی اور کو نہیں تھی۔ غزوہ احد کا معرکہ ہے، سارے صحابہ جب خالد بن ولید پہاڑ کے پیچھے سے آئے، حملہ آور ہوئے، 70 صحابہ شہید ہوئے، کئی صحابہ زخمی ہوئے۔ وہ جو فتح تھی شکست میں تبدیل ہوگی، صحابہ کرام منتشر ہو گئے اور شیطان نے یہ مشہور کر دیا نبی علیہ السلام بھی دنیا سے چلے گئے، وفات پا گئے، تو ان کے حوصلے اور پست ہو گئے صحابہ کے کہ نبی علیہ السلام بھی چلے۔ لیکن میرے اور آپ کے نبی کی شجاعت اور بہادری دیکھیں، قرآن کہتے ہیں سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، میرے محبوب سنلقی فی قلوب الذین، میں تمہارا رعب اور دبدبا سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، کفار کے دلوں میں عنقریب ڈال دوں گا کہ تیرے رعب اور دبدبے سے یہ کافر بھاگیں گے اور تمہارا سامنا نہیں کر سکیں گے۔ اللہ کے حبیب کھڑے تھے، آواز دے رہے تھے میں یہاں ہوں۔ آہستہ آہستہ دمے تنہا نبی علیہ السلام احد کے اس میدان میں، جبکہ آپ کے دندان مبارک بھی شہید ہو گئے، سارے صحابہ کو دوبارہ اکٹھا کر دیا اور پھر حضرت عمر نے آواز لگائی تھی کہ تم کہتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے، تم کہتے ہو ابو بکر چلا گیا، تم کہتے ہو عمر چلا گیا، اور تمہارا یہ نعرہ تھا لنا عزا ولا عزا لکم، لنا عزا ولا عزا لکم۔ عمر نے کھڑے ہو کر نبی کے حکم پر یہ نعرہ لگایا تھا لنا مولانا ولا مولا لکم، لنا مولانا ولا مولا لکم۔ تمہارا عزا، تمہارا حبل کچھ نہیں کر سکتا، تمہارے معبودان باطلا کچھ نہیں کر سکتے، ہمارے ساتھ لنا مولانا، ہمارا کارساز، ہمارا مولا ہمارا اللہ ہے، ولا مولا لکم، اور تمہارا کوئی مولا نہیں ہے، ہمارا مولا ہمارا اللہ ہے۔ تو نبی کی شجاعت اور بہادری اور دلیری کے سارے صحابہ کو اکٹھا کیا۔ ابو سفیان اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے،
وہ کہتے ہیں ہمارے دل میں چاہا کہ فتح تو ہماری ہوگی، ان کے 70 آدمی قتل ہو گئے، مال غنیمت دوبارہ مل گیا، تو ہم ایسا نہ کریں کہ یہ جو بچے کچے ہیں ان کو بھی ہم ختم کر دیں۔ لیکن وہ جب مسلمان ہوئے بتا رہے ہمارے دلوں میں اتنا رعب تھا کہ دوبارہ ہمیں جرأت ہی نہ ہوئی کہ دوبارہ ہم واپس پلٹ کے حملہ کریں، ہم بھاگ گئے مکہ کی طرف۔ تو قرآن نے اسی کو کہا سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، میرے محبوب ان قریب تیرا رعب اور دبدبا کافروں کے دلوں میں میں ڈال دوں گا۔ دوسری فضیلت جو میرے اور آپ کے نبی کو عطا کی، جو کسی اور نبی کو نہیں ملی، وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ، فرمایا اس رعب کے ذریعے میری مدد کی۔ تیسری فضیلت وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطُهُورًا، وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطُهُورًا، میرے نبی نے فرمایا میرے لیے، میری امت کے لیے روئے زمین کو پاک کر دیا گیا، اس کو مسجد کی طرح پاک طاہر بنا دیا گیا۔ یہودیوں کو دیکھو، یہودی اپنے کنیسہ میں، اپنے عبادت خانے میں عبادت کرتا ہے۔ عیسائیوں کو دیکھو، وہ اپنے چرچ میں جا کر کے عبادت کرتا ہے۔ ہندوؤں کو دیکھو، ہندو اپنے مندر میں جا کر، اپنے عبادت خانے میں جا کر عبادت کرتا ہے۔ لیکن قربان جاؤں میرے اور آپ کے نبی مبصر کائنات پر، میرے نبی نے کیا فرمایا؟ جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، میرا امتی کلمہ محمدی پڑھنے والا روئے زمین کے جس کونے کھانچے میں ہوگا، جہاں پہ کھڑا ہوگا، مسجدا وطہورا، اس سرزمین کو مسجد کی طرح پاک کر دیا ہے، وہ جہاں چاہے نماز پڑھ سکے۔ میرے اور آپ کے نبی کو چوتھی جو فضیلت عطا فرمائی، وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ، وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ، جو مال غنیمت ہوتا ہے، یہ پہلی امتوں میں نہیں تھا۔ امت محمدیہ کے لیے میرے اور آپ کے نبی کو یہ فضیلت عطا فرمائی، جو کفار کے ساتھ جنگ ہوتی ہے، جو ان کی تلواریں، ان کی زریں، ان کا اسلحہ، ان کا مال اور دولت، جو کچھ ملتا ہے وہ مسلمانوں کے لیے حلال ہو جاتا ہے۔ احلت لی الغنائم، مال غنیمت کو میرے لیے حلال کر دیا، پہلی امتوں میں یہ نہیں تھا۔ پانچویں فضیلت وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً، پانچویں فضیلت میرے اور آپ کے نبی کو تمام انبیاء پر جو دی گئی، فرمایا وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً، تمام روئے زمین کی جتنی مخلوقات ہے سب کا مجھے نبی بنا کر بھیجا، سب کا مجھے رسول بنا کر بھیجا۔ وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً، باقی انبیاء کوئی قبیلے کے لیے، کوئی قوم کے لیے، کوئی بستی کے لیے، کوئی ایک زمانے کے لیے تشریف لایا، لیکن میرے اور آپ کے نبی سارے زمانوں کے نبی بن کر آئے، ساری کائنات کے نبی بن کر آئے۔ وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً، تمام مخلوقات کے نبی بن کر آئے۔ ذرا قرآن پڑھو، قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا۔ جب جناتوں کا ایک لشکر، ایک گروہ آیا، نبی علیہ السلام فجر کی نماز پڑھا رہے تھے، مقام نخلا میں عکاس کی طرف جانے کا ارادہ تھا، فجر کی نماز پڑھا رہے تھے، اور قرآن دوسری جگہ کہتا ہے وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ، وہ گروہ، وہ لشکر، ٹولیوں کی ٹولیاں، جب قرآن سنا انہوں نے، پہلی مرتبہ یہ قرآن سنا تو ان کو بڑا تعجب ہوا کہ اتنی فصیح اور بلیغ کتاب، اتنا خوبصورت اور میٹھا کلام،
اتنا برکت والا کلام. انا سمعنا کہنے لگے، انا سمعنا جا کر دوسروں کو بتانے لگے ہم نے آج وہ آواز سنی ہے، آج وہ کلام سنا ہے. انا سمعنا قرآنا عجبا، وہ قرآن جو پڑھ رہا تھا نوجوان، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن کی تلاوت کر رہا تھا، انا سمعنا قرآنا عجبا، ہم نے بڑا عجیب و غریب کلام سنا ہے. اور پھر انہوں نے شرک سے توبہ طائب کی. وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا، کہنے لگے کہ آج کے بعد ہم اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں. ایمان لے آئے. 6 مرتبہ نبی علیہ السلام نے ان کو مجلس میں بٹھا کر، مفسرین نے لکھا کہ صحابہ کرام موجود تھے تو جنوں کی جماعت در جماعت آتی تھی، اللہ کے حبیب ان کو بھی قرآن مجید پڑھا. تو جنوں کے لیے بھی میرے نبی، آپ کے نبی محمد رسول اللہ رسول بن کر تشریف لائے، اور جانوروں کے لیے بھی میرے اور آپ کے نبی رسول بن کر تشریف لائے. ایک سرکش اونٹ، ایک انصاری نبی علیہ السلام کی خدمت میں آیا، یا رسول اللہ میرا اونٹ بابلے کتے کی طرح کاٹتا ہے، سرکش ہو چکا ہے، کیا کروں؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ اس کے باغ میں تشریف لے. اس نے اس کو باندھ رکھا تھا. جیسے باغ کھولا، اس کا دروازہ کھولا اور وہ کتے کی طرح منہ کھولے اور ٹانگیں اٹھائے ہوئے آیا. جب نبی علیہ السلام کو دیکھا تو سجدے میں گر پڑا. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی لگام لے آؤ، کوئی رسی لے آؤ، کوئی ایسی چیز لے آؤ کہ اس کو میں باندھوں. اس نے ایک لگام پیش کی، باندھ کر اس کے حوالے کر دیا، جا اس کو اپنے کام میں استعمال کر، آج کے بعد یہ بغاوت نہیں کرے گا، تیری سرکشی نہیں کرے گا، لے جا یہ تیرا متی ہوگا. ایک اور اونٹ نبی علیہ السلام کے سامنے آیا. صحابہ کرام فرماتے ہیں اپنی گردن کو نبی علیہ السلام کے پاؤں پہ رکھ دی. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مالک کو طلب کیا، یہ کیا کہتا ہے؟ یہ تمہاری شکایت لگاتا ہے، یہ بے زبان جانور ہے، اور تم یہ کہتا ہے کہ تم اس پر کام زیادہ کرواتے ہو، بوجھ زیادہ لاتے ہو، لیکن چارہ کم ڈالتے ہو، دانا پانی کم ڈالتے ہو. یہ تمہاری شکایت کرتا ہے. ایسا نہ ہو کہ رب کے حضور تمہیں یہ لے جائے. جاؤ اس کو چارہ، اس کو دانا پانی دو، اور اس کے ساتھ ظلم زیادتی نہ کرو. میرے اور آپ کے نبی کو تمام مخلوقات کا نبی بنا کر بھیجا. 5ویں فضیلت جو بیان فرمائی، ارسلت الی الخلق کافہ. 6 اور آخری فضیلت، 6 فضیلت میرے نبی نے فرمایا کہ تمام انبیاء پر 6 فضیلت جو مجھے عطا کی گئی تھی، وہ فرمایا کہ وَخُتِمَ بِيَ النَّبِيُّونَ، وَخُتِمَ بِيَ النَّبِيُّونَ، مجھے نبیوں پر آخری نبی مہر بنا کر بھیجا گیا. وَخُتِمَ بِيَ النَّبِيُّونَ، مجھ پر نبوت ختم ہو چکی. اور سنو، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میرے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے. نبی علیہ السلام کے دور میں کچھ لوگوں نے، کچھ جھوٹوں کذابوں نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا، جس میں مسلمہ کذاب بھی تھا، جس کا کذب، جس کا فریب اور مکر بہت بڑا تھا. مختصر کر رہا ہوں، نبی علیہ السلام دنیا سے پردہ فرما گئے، آپ کا وصال ہوا، یہ فتنہ دوبارہ اٹھا. مسلمہ کذاب کے خلاف سیدنا ابوبکر صدیق نے شام کے بعد سب سے بڑی جو جنگ لڑی، وہ یمن میں جنگ یمامہ جو تھی، وہ سب سے بڑی جنگ تھی، جس میں مسلمہ کذاب کی طرف سے اس کے کارندے، اس کے فوجی جو تھے 35,000 کا لشکر لے کر آئے تھے، اور مسلمان 12,000 تھے. 12,000 مسلمان. 2
لشکر پہلے گئے تو شکست ہوئی، واپس آ، پھر حضرت خالد بن ولید تشریف لے گئے، پھر ان کو فتح ہوئی جس میں 70 بدری صحابہ جو تھے، 70 بدری صحابہ شہید ہوئے اس جنگ میں، اور 700 قاری قرآن شہید ہوئے جنگ یمامہ میں، جو سب سے بڑی جنگ تھی۔ وہ عقیدہ ختم نبوت کی جنگ تھی، وہ نبی علیہ السلام کی چوکیداری اور پہرےداری کی جنگ تھی، جس میں مسیلمہ کذاب اس لعنتی کو بھی قتل کیا، اور نبی کے اس پیارے صحابی حضرت وحشی رضی اللہ عنہ نے قتل کیا، جنہوں نے زمانہ جاہلیت میں حضرت حمزہ کو شہید کیا تھا، اور انہوں نے کہا آج میرے دل کی پیاس بجھ گئی، آج میرے نبی زندہ ہوتے، نبی کا سب سے بڑا دشمن مسیلمہ کذاب کو میں نے اسی طرح واصل جہنم کیا جس طرح میں نے زمانہ جاہلیت میں حضرت حمزہ کو شہید کیا تھا، آج میرے نبی ہوتے میری وہ اس ناراضگی کو معاف کر دیتے، آج میرے نبی زندہ ہوتے اور ان کا دل خوش ہو جاتا، آج نبی کے اس دشمن مسیلمہ کذاب کو میں نے قتل کر دیا، اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ ایک عورت نے بھی نبی ہونے کا دعویٰ کیا، اور اس کا عجیب دعویٰ تھا، بس 1 منٹ میں بات آخری مراحل کی طرف لے کر جاتا ہوں۔ عورت نے کہا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، یہ تو نہیں کہا کہ نبیہ نہیں آئے گی، یعنی مرد نہیں آئے گا، عورت تو آ سکتی ہے۔ اس کی یہ عجیب دلیل تھی، صحا نامی اس عورت کا نام تھا، سجاہ نام، اور پھر اس کا مختلف جواب دیا، اور پھر اس عورت کا مسلمہ کے ساتھ نکاح ہو گیا، اور یہ بھی عجیب نبیہ اور نبی تھی، نعوذ باللہ۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا ایک عجیب فتویٰ ہے، انہوں نے فرمایا کہ میرے نبی کے بعد اگر کوئی جھوٹے نبی ہونے کا دعویٰ کرے اور دوسرا اس سے دلیل مانگے کہ تیرے پاس دلیل کیا ہے نبی ہونے کی، اگر وہ دلیل مانگنے والا جو ہے وہ بھی کافر ہو جائے، اس لیے کہ جو دلیل مانگ رہا ہے اس سے اس کو بھی شک ہے نبی علیہ السلام کے آخری نبی ہونے پر، اس کی ختم نبوت، تو لہذا اس جھوٹے بے ایمان سے دلیل بھی نہیں مانگنی، تو ہے دلیل کہ وہ کافر مرتد اور کذاب اور لعنتی ہے۔ اور میرے نبی کی یہ حدیث ہے، سیکون فی امتی 30 کذابون دجالون کلہم یزعم انہ نبی اللہ۔ اور سنو میرے نبی نے کیا فرمایا، میری امت میں عن قریب سیکون فی امتی 30 کذابون، 30 بڑے دجال آئیں گے، کذابون وہ نہایت جھوٹے ہوں گے، دجالون وہ دجال ہوں گے، اور کلہم یزعم انہ نبی اللہ، ہر ایک ان میں سے کہے گا میں اللہ کا نبی ہوں، لیکن سنو انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ ہاں میرے بعد جو میری امت کے آئیں گے وہ خلفاء ہوں گے، وہ خلیفے ہوں گے جو لوگوں کی امت کی رہنمائی کریں گے، لیکن نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے، جو یہ دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا کذاب اور لعنتی اور جہنمی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ جو سنا عمل کی